ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس ڈرامے کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کے خلاف بیانات چلائے جا رہے ہیں اس کے خلاف اخباروں میں. تو وہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل والی بات ہے کہ مقصد نام ڈراموں کا استعمال کیا جا رہا ہے. میرا بھی ایک جو ہے نا وہ ایک اخبار نے میری کی تحریر چلائی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ڈرامے دیکھنے والے جہنم میں جائیں گے, یہ فلانے کا ٹمکانے. تو وہ والے جو ڈرامے جو ہے نا جو ہمارا کلچر کو تباہ کر رہے ہیں وہ والا بیان اٹھا کے کہاں لگا دیا, اس ڈرامے پہ لگا دیا. ڈرامے جو تاریخی بنائے جاتے ہیں تو ڈرامے دیکھنا تو ہم جائز نہیں کہتے, اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے. مشہور ڈرامہ چل رہا ہے, بہت دنیا دیکھ رہی ہے, میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے یا جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا, اس کو دیکھ لو. تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی, کم از کم تمہیں یہ تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی. سلطان محمد فاتح نے بہت بڑی قربانی دے کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا. وجہ کیا ہے کہ اس وقت اس ڈرامے کی وجہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہالی ووڈ کی بڑی بڑی مشہور ترین فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا اس نے, ٹھیک ہے نا, بڑی بڑی فلموں کا. جو نوجوان اس کو ایک کس دیکھ رہا ہے نا پھر وہ دیکھے بغیر رہتا نہیں ہے. اور ڈراموں میں دلچسپی بعض دفعہ بے حیائی کی وجہ سے یا صرف کہانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں دلچسپی اس بیس پہ نہیں ہو رہی, اس میں دلچسپی جو لوگوں کی بڑھ رہی ہے وہ بے حیائی ہے اس عنصر کی, کیونکہ بے حیائی کے لیے تو اور اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے اس ڈرامے کے دیکھنے کی کم از کم اس جنریشن کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو یوٹیوب پہ کلک کرو 20 قسم کی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں آ جائیں گی اور فلمیں جا کے دیکھ لو, ناچ گانا دیکھ لو. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے, علماء کی اکثریت اس کو ناجائز کہتی ہے لڑکیوں کی وجہ سے یا کوئی بھی اس طرح کے سین اس میں کچھ ہوں گے اس طرح کے سین, وہ میں علماء کی اس بات پہ رد نہیں کر رہا, لیکن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ لوگ اس کو بے حیائی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. جو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ تاریخ میں ہوا کیا تھا. عمل ہمارے کیا ہیں, زیرو, نہ سائنس میں آگے, نہ ٹیکنالوجی میں آگے, نہ مذہب میں آگے. وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے تھے, سائنس کی دنیا میں بہت آگے تھے. سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا, استنبول کو, نبی کی پیشگوئی تھی کہ میری امت میں جو طبقہ استنبول جو فتح کرے گا نا وہ جنتی ہے. تو صحابہ کے دور سے کوششیں ہو رہی تھی اور استنبول میں 1000 سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی, اور اسے کوئی فتح کر نہیں سکتا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, وہ نہیں فتح کر سکے, ان کی قبر وہیں بنی. بڑے حملے ہوتے رہے, اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی, اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کے اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا, اور جتنی لڑائیاں ہوئی سب ناکام ہوئی تھی. سلطان محمد فاتح نے کہا بھائی نبی نے خوشخبری دی ہے, ہم فتح کر کے چھوڑے گا. پھر وہ مشہور واقعہ ہے, اس نے کیا کیا کہ خشکی میں کشتیاں چلا دی. اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا, لیکن وہاں طیب اردگان نے کیا کیا ہے, میوزیم بنائے ہیں, ان میں یہ پورا منظر دکھایا جاتا ہے. خدا کی قسم ایسا ایمان بڑھتا ہے کہ چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے. ایسی جو علماء بھی گئے نا, بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث گئے تھے, وہ کسی نے بتایا وہ رو رہے تھے چیخیں مار مار کے, جو جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے. اور طیب اردگان کے پیش نظر فلم انڈسٹری کو یا ڈراموں کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم اپنی تاریخ ذرا اسی اسٹائل میں دکھائیں جس اسٹائل میں دنیا نے ہماری تاریخ کو مس کیا ہے. جب ترکی میں سیکولر حکومت تھی تو انہوں نے انہی خلفاء کے برا رخ دکھانے کے لیے اور ان کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے اور ماضی سے ترکوں کا رشتہ ختم کرنے کے لیے ڈرامے ہی بنا کے بدگمان کیا تھا, اور وہ غلط ڈرامے تھے, وہ اصل تاریخ نہیں تھی. تو اس نے کہا ان کو غلط چیز دکھائی ہے, تو اب میں ان کو کیا دکھاؤں گا, میں صحیح چیز دکھاؤں گا. کہتے ہیں ہمارا ماضی, جتنا آپ ماضی میں جائیں گے آپ کو مسلمانوں کا ماضی آج سے بہت شاندار ملے گا. اب ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. پہلے علماء بہت اچھے تھے, پہلے محدثین بہت اچھے تھے, پہلے کے فقہا بہت اچھے تھے, پہلے کے بزرگ بہت اچھے تھے, پہلے کی حکومتیں بہت اچھی تھیں, پہلے کے سائنسدان بہت اچھے تھے, پہلے کے ڈاکٹر بہت اچھے تھے. لیکن جو اس ٹائپ کے یونیورسٹی کے پروفیسر اور انجینئر ٹائپ کے لوگ جو کلپ بنا رہے ہیں اس سے لگے گا پہلے سارے برے تھے, اب ہم ہیں جو معاشرے میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملا تھا. آج ہم صرف پیڑے کھا رہے ہیں, باتیں ٹھوک رہے ہیں بیٹھ کے, صحیح ہے نا. بزرگوں پہ طنز, علماء پہ اعتراضات, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا, فرقہ پرستی, ان چیزوں میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی تعمیری کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, اور ٹیکنالوجی کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. یونیورسٹی میں جو لڑکا مذہب پہ چلتا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیشن میں سب سے پیچھے وہی ہوتا ہے عام طور پہ, اسی کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ چونکہ نمازی ہے لہذا نمبر سب سے کم اس کے آتے ہیں. نمازی کے نمبر تو زیادہ آنے چاہیے بھائی. صحابہ کرام نے جو ملکوں کے ملک فتح کیے اور جو ہمارے تاریخ میں فاتحین ملتے ہیں, سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے. سمندر پہ سب سے بڑی فوج جو اس وقت اتاری ہے وہ کس نے اتاری ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور نبی نے پیشگوئیاں سنا دی تھی پہلے کہ سمندر کی لڑائی ہوگی, اس میں جو شہید ہوگا اسے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں شہید ہونے والے کو زیادہ بڑا شہادت کا درجہ عطا فرمایا. سمندر پہ چلنا ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے کیا؟ پھٹے لگا کے بیٹھ جاؤ گے اس پہ, تم اللہ کو بلاؤ گے یار تم مچھلیاں پکڑتے ہو تو 2 4 پھٹے یہاں بھی, وہ بھائی لڑنا ہے اس پہ, تو سامنے والا بھی لڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سمندری لڑائی ہے, جو شخص سمندر میں جہاد کرے گا اس کے جو چکر آئیں گے نا اس پہ بھی اللہ اس کو اجر دے گا. آج میڈیکل سائنس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں
जो अरबी से इंग्लिश मुसलमान साइंसदानों के थे वो। लेकिन अब देखो हाल क्या बना दिया, एक नंबर के सुस्त नमाजियों की हालत तो देख लो जाके। सबसे सुस्त तरीन जो होगा वो दीनदार बना हुआ होगा। तभी मैं ये तैयब उर्दुगान ने जो ड्रामा बनाया ना, ड्रामे ठीक है गलत चीज है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा असर दुनिया पे पड़ रहा है कि हमारे जो अकाबिर गुजरे हैं, जिन्होंने खिलाफतें की हैं, जिन्होंने हुकूमतें की हैं, जो दुनिया से लड़ते रहे हैं और जिन्होंने 700-500 साल तक 500 साल तक इस्लाम को बचाया, इससे पहले के लोग भी थे, तो उनका बड़ा अच्छा इमेज दुनिया के सामने जा रहा है कि भाई हमारी तारीख बुरी नहीं है, हमारी तारीख बहुत अच्छी है, उसमें कुछ बुराइयां हुई हैं। बनु उमैया के आप सुबह शाम ऐब तलाश करते हो, उनमें अगर कुछ ऐब है तो बहुत सी खूबियां भी हैं उनमें, तो सारे थोड़ी बुरे थे उनके। फिर बनु उमैया के बाद बनु अब्बास आए। अगर आप बनु उमैया को बुरा भला कहते हो तो बनु अब्बास की हुकूमत में भी बहुत से गलत काम हुए हैं, वो भी सारे गलत हो गए। फिर खिलाफत उस्मानी आई, वो तो वैसे ही पक्के हनफी थे, वो तो वैसे ही गलत हैं। तो अंग्रेज मुसलमान होकर बोलेगा नहीं तुम्हारे यहाँ सही लोग तो दुनिया में आई नहीं है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो वैसे ही नाकाम हो गया। अब 15वीं सदी में क्या कर रहे हो तुम बैठ गए यहाँ पे, है भाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को पैदा करके चले गए, बस उसके बाद कोई ढंग का आदमी दुनिया में आया ही नहीं है जिसने इस्लाम को नाफिज किया हो। ऐसा नहीं है भाई, ये इनमें मेजॉरिटी अच्छे लोगों की थी, मेजॉरिटी ने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। कुछ लोग शरारती आते रहे हैं दरमियान में,